السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ایک بڑی اہم حقیقت بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ دین کی جب دعوت دینی ہے تو آگے سے اگر کوئی اختلاف کرے تو پھر کیا صورت ہونی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے رسول پھر بھی اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرے، ڈسپیوٹ کرے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے۔ یعنی جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی نہیں مانتا تو زبردستی نہیں منانا، اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کے جواب میں بھی لڑائی نہیں کرنی۔ یہ لڑائی ہے نا، انکار کرنا، نہیں مانتے، اب اس کے اوپر اگر بحث مباحثہ شروع ہو جائے تو وہ تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ تو لڑائی کے اوپر آ جائے گا، تو یہ چیز نہیں کرنی۔ آگے سے ان کو یہ جواب دینا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، یعنی کوئی لڑائی نہیں کرنی، اپنا بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور آگے وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے ساتھ ہیں انہوں نے بھی میری ہی طرح اطاعت میں اپنے سر تسلیم خم کر دیے ہیں، یعنی وہ بھی نہیں لڑیں، انہوں نے بھی نہیں لڑنا، انہوں نے بھی آگے سے کوئی بحث تکرار نہیں کرنی، وہ بھی یہی کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا ہے، بات ختم۔ وہ اپنے اگر کفر پر قائم ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہیں، ان کو اختیار ہے، تو وہ اپنے غلط جو ان کا جو نظام ہے وہ اس کے ہاتھوں خود تباہ ہو جائیں گے، تمہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ہوگی۔ اور آگے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اوت الکتاب اور امیین۔ یہ دونوں الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ امیین کا معنی کیا ہے، اسی سے یعنی اوت الکتاب کے مقابلے میں امیین آئے ہیں، تو پھر اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی اور جو لوگ اپنے آپ کو کتاب پر نہیں سمجھتے تھے تو وہ امیین ہو گئے۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ امیین کون تھے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان لوگوں سے بھی کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے بھی، یعنی یہ دونوں طرح کے لوگ آ گئے، جو سمجھتے تھے کہ ہم تو کتاب اللہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں گزار رہے تھے، وہ اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے سکول آف تھاٹس کے اوپر ہی تھے، جو ان کی ریلیجیس سکول آف تھاٹ تھے، اور ان کے مقابلے میں جو ان پڑھ تھے، ناگوار تھے، وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسلمتم، یہ الفاظ، کیا تم بھی اسلام اختیار کرتے ہو؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو اہل کتاب، اس اہل کتاب میں مسلمان بھی ظاہر اہل کتاب ہیں، ان کو بھی تو کتاب ملی ہوئی، اب انہوں نے بنایا ہوا کہ صرف وہی اہل کتاب ہیں جو جیوز ہیں، جو کرسچن ہیں۔ نو، ہر قوم جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ سمجھتے ہیں اہل کتاب، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تو اس وقت صرف قرآن کریم ہے، اور اگر کچھ صحیح معنوں میں اہل کتاب ہیں تو وہ تو مسلمان ہیں۔ جیوز اور کرسچن ان کا تو دعویٰ ہے لیکن ان کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، لیکن جیوز اور کرسچن یا پھر مسلم ہوں جن کے پاس اصل کتاب ہے قرآن، دونوں ہی یا تینوں ہی یہ اللہ کی دین کے اوپر نہیں ہے، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائی ہوئی شریعتوں اور فقہوں کے اوپر ہے، مذہبی قوانین کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم سب کو لیتا ہے
کہتا ہے اسلم تم، کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے والے ہو، دعویٰ کرنے والے ہو، اور یا پھر تم گنوار ہو، ان پڑھ ہو، کہتا کوئی بھی ہو، کہتا ہے کہ اسلم تم، کیا تم بھی اسلام اختیار کرتے ہو؟ آج یہ چیز قرآن کریم ہمیں بھی کہہ رہا ہے، جو ہم اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، اور وہ روایتی وہ کلمہ گو مسلم ریلیجس ٹائپ کے، ان کو بھی کہہ رہے ہیں اسلم تم، کیا تم بھی اسلام اختیار کرتے ہو؟ یعنی کیا اسلام کے نظام کی اطاعت کرتے ہو؟ کیا تم سرنڈر کرتے ہو اللہ کے قانون کے سامنے؟ سر تسلیم خم کرتے ہو صرف قرآن کے آگے کہ نہیں کرتے؟ اگر تو صرف قرآن کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو تم اسلام لے آئے۔ اگر تم اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنا دین سمجھتے ہو تو پھر تو تم اسلام پر نہیں ہو، پھر تو تم نے اپنا سر تسلیم خم اللہ کے قانون کے سامنے نہیں کیا، تو پھر تو تم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہو، یا تو تم جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہو، یا اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر تم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، کوئی بھی صورت اسلام پر نہیں ہو۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے اسلم تم، سوال ہے، یہ سوالیہ فکرہ ہے کہ کیا تم اسلام اختیار کرتے ہو؟ اور اسلام اختیار کرنے کے لیے تو پھر ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو ہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو لے کر آئیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ منافقت ہو جائے گی، یہ پھر اسلام نہیں ہوگا۔ اور آگے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام اختیار کر لیں، میں نے ابھی بتایا اسلام اختیار کرنا کیا ہے، ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو اڈاپٹ کرنا، جو قوانین اس کے اندر دیے گئے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، کسی اور مذہبی کتاب اور اس کے اندر دیے ہوئے مذہبی قوانین کے سامنے نہیں، صرف اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا اور ان کو ماننا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ہے اسلام۔ اسی سے سلامتی ہوگی، ادروائز سلامتی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام اختیار کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً انہوں نے صحیح راہ پا لی، پھر تو وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ لیکن وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اسلام سے منہ پھیر لیں، کتاب اللہ سے منہ پھیر لیں، اس کے قوانین، اس کے ایبسولوٹ بک آف اللہ کے قوانین کو نہ مانیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں، اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر چلتے چلے جائیں، اپنے اپنے مذہبی قوانین کی روح سے نظام بناتے چلے جائیں، یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، سمجھ لیں گے، بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں الفاظ تاکہ بات سمجھ آ جائے قرآن کریم کیا بات کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، ابھی میں نے بتایا منہ پھیرنا کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے رسول تیرے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، تیرے ذمہ اللہ کے پیغام کی دعوت دینا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر دنگا فساد شروع کر دیں، فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ اسلام سے منہ پھیر لے تو اے رسول تیرے ذمہ پیغام کا پہنچا دینا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اس سے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی راہ لیں، آپ اپنی راہ لیں، دو راہیں ہیں نا، اِنَّا ہَدَيْنَا نَجْدَيْن، ہم نے دو راہیں دکھا دی، صحیح راہ، غلط راہ۔ اگر کوئی غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے، نہیں آنا چاہتا، تو ٹھیک ہے، جائے، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اپنا برا انجام خود بھگتے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے قوانین کو اڈاپٹ کر لیا، اسلام کو اڈاپٹ کر لیا، تو انہوں نے پھر صحیح راہ پا لی۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ،
اور اللہ کا قانون مکافات اللہ کے جو عباد ہیں، یعنی اس کے جو محکوم انسان ہیں، ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عباد کا لفظ ہے، یہ عبد کی جمع ہے۔ تمام انسان اللہ کے محکوم ہیں۔ اگر وہ نہیں بنتے محکوم تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا نظام بنائیں اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں۔ تو اللہ کا جو بھی عبد ہوگا صحیح معنوں میں، اور دنیا میں صحیح معنوں میں اللہ کے محکوم، اس کے عبد اللہ کے رسول ہوتے تھے، وہ تھے جو اس کی حکم کے ذرا بھی خلاف نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ معصوم بھی تھے۔ اور ان کے بعد جتنے بھی ان کے فالور، صحابہ کرام اور آگے پھر ہم، تو ان میں سے جتنے بھی لوگ اللہ کے قوانین کو فالو کریں گے اتنے ہی زیادہ اچھے عباد ہوں گے، یعنی اللہ کے محکوم ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ کا عباد ہونا چاہیے ایکچولی صحیح معنوں میں، جیسے قرآن نے بتایا۔ تو وہ کیسے ہوں گے؟ ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو ایڈاپٹ کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا، ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، اپنے اجتماعی اور انفرادی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے ان کا حل تلاش کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ یہ چیز ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اس کے اندر معاشرہ جو ہے وہ دیکھیں کس طرح بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کو کیسے قائم رکھنا ہے، کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں کرنا۔ تو یہ ہے جی قرآن کریم کی تعلیم، بڑی خوبصورت، بڑی ہی دل نشیں، بڑی ہی سلامتی والی، اگر اس کو ایڈاپٹ کیا جائے تو کوئی جہادی تنظیم نہیں بن سکتی، کوئی مذہبی تنظیم نہیں بن سکتی جو لوگوں کو پکڑ کر زبردستی اپنی مرضی کے اسلام کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی اجازت قرآن تو نہیں دیتا۔ پھر قرآن کا نظام جہاں پر بھی نافذ ہوگا، لوگوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کفر کے راستے پر چلیں یا ایمان کے راستے کے اوپر چلیں گے، لوگوں کے پاس اختیار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ان کو اپنی مرضی کا اسلام قبول کرایا جائے، یہ قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے۔ نبی کو بھی اجازت نہیں دی گئی، اس کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ منہ موڑ لیں، تجھ سے جھگڑا کریں، منہ موڑ لیں، تو تم نے ٹھیک ہے، تم نے پھر ہمارا پیغام پہنچانا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بننا۔ یہ چیز ہمیں بھی بتائی جا رہی ہے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہر جماعت جو ہے وہ دوسرے کو اپنے مسلک پر لانے کے لیے ہر طرح کی طاقت کو استعمال کر رہی ہے۔ پہلے تو طاقت حاصل کر رہی ہے جائز اور ناجائز ذرائع سے، اور پھر اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر جبر کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنے کے لیے۔ قرآن کی روح سے یہ کفر ہے، یہ فساد ہے، یہ انتشار ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکر، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں۔ شکریہ۔